ایک بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ سردار اختر بینگل کا قومی اسمبلی کی نشست سے استعفیٰ واپس لینے کا یہ معاملہ ہے۔ حکومت اور سردار اختر بینگل کے درمیان ہونے والی ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ چکی ہے۔ ذرائع کے مطابق حکومتی وفد اور سردار اختر بینگل کے درمیان معاملات وزیر اعظم سے ڈسکس کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ بالکل مختلف جو حکومتی وزراء ہیں اور اراکین اسمبلی ہیں ان کی جانب سے کوشش کی جا رہی ہے کہ سردار اختر بینگل کو منایا جا سکے، لیکن سردار اختر بینگل جو ہیں ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ 60,000 سے زائد امیدوار اور ووٹرز ہیں میرے، میں ان کو ناراض نہیں کر سکتا کیونکہ بلوچستان کے مسئلے کو وفاقی حکومت سیریس نہیں لے رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے سردار اختر بینگل کی۔ سردار اختر بینگل اپنے تحفظات وزیر اعظم کے سامنے رکھیں گے اور انہوں نے بلوچستان سے متعلق اپنے تحفظات کمیٹی کے سامنے بھی رکھ دیے ہیں اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ان تحفظات کو دور کیا جا سکے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ اختر بینگل سے درخواست کی ہے کہ وہ پارلیمنٹ کا حصہ رہیں۔ ہم نے ہمیشہ بلوچستان کے حقوق کی بات کی۔ اختر بینگل نے بلوچستان کے مقدمے کو بہادری کے ساتھ لڑا ہے۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم سب سردار اختر بینگل کے قدردان ہیں۔ اختر بینگل نے جن تحفظات کا ذکر کیا وہ ہمارے پاس ضمانت ہیں، ہم تحفظات متعلقہ لوگوں تک پہنچائیں گے، وزیر اعظم کو ان سے آگاہ کریں گے۔ ہم نے ان کو یہ ریکویسٹ کی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ جمہوری جدوجہد میں بلوچستان کے حقوق اور بلوچستان کی محرومیوں سے متعلق جو ان کا کردار ہے وہ بڑا توانا، بڑا طاقتور ان کا کردار ہے، ان کی بڑی زوردار آواز ہے، وہ جو ہے پارلیمنٹ میں موجود رہنی چاہیے۔ بلوچستان کے لوگوں کے مقدمے کو انہوں نے ہمیشہ بڑی جرت اور بہادری کے ساتھ لڑا ہے۔ ہم سب ان کے قدردان ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے جن تحفظات کا ذکر کیا ہے وہ ہم دوستوں کے پاس ان کی امانت ہے، اور وہ جو کنسرنڈ کوارٹرز ہیں وہ ان کے تحفظات ہم ان تک پہنچائیں گے۔ جو بات انہوں نے وزیر اعظم سے متعلق کی ہے وہ وزیر اعظم کی خدمت میں جو ہے وہ پیش کریں گے۔ حکومت اور سردار اختر بینگل کے درمیان مذاکرات ناکام ہو گئے۔ حکومتی وفد اختر بینگل کو قائل کرنے میں ناکام رہا۔ اختر بینگل نے کہا کہ لیگی وفد نے مجھے قائل نہیں کیا، میں نے انہیں قائل کر لیا۔ میں نے استعفیٰ واپس لینے کا فیصلہ نہیں کیا۔ وفاقی حکومت بلوچستان کے مسائل سمجھ نہیں پا رہی۔ میں نے کسی مشکل زبان میں بات نہیں کی۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آپ کو دکھاتے ہیں۔ کوشش کیے تھے، انہوں نے کہا کہ میں نے تو بلوچستان پچھلے ان 5 سالوں میں جو 2018 کی اسمبلی میں تھی تو بلوچستان کے تمام ایشوز، وہ بلوچستان کا استحصال، بلوچستان کے وسائل، بلوچستان کے سائل، جبر، تشدد، ہر حکومت کی اتحادیوں کے سامنے میں نے پیش کیا۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہی، وہ سمجھ نہیں پا رہے۔ میں نے کوئی دراوڑی زبان میں نہیں بات کی۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں بدامنی کی وجہ سے حکومت ریٹ ختم ہو چکی، سینئر سیاسی لوگوں کی اہمیت ختم اور سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے۔ معاملات سیاستدانوں کے حوالے کریں، انہیں بااختیار بنائیں۔ سیاستدانوں اور قائدین کو غیر ضروری سمجھنے سے بڑی حماقت نہیں ہو سکتی۔ جہاں ریاست ناکام ہو جاتی ہے وہاں ہم جا کر صورتحال کو کنٹرول کرتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے پارلیمنٹ سے اظہار خیال کرتے ہوئے مزید کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں بدامنی کی وجہ سے حکومتی ریٹ ختم ہو چکی ہے۔ ان سارے معاملات کو سیاسی لوگ ہی طے کر سکتے ہیں۔ آج سیاسی لوگوں کی اہمیت ختم کی جا رہی ہے۔ سیاستدانوں کو با اختیار بناؤ، سیاستدانوں کو معاملات حوالے کریں، سب چیزیں اپنے اندر سمیٹنا، یہ شاید ایک خواہش تو ہو سکتی ہے لیکن یہ کبھی بھی مسئلے کا حل نہیں ہو سکتا۔ جب ریاست ناکام ہو جاتی ہے تو وہاں ہم جاتے ہیں اور صورتحال کو کنٹرول کرتے ہیں۔ ہم پراکسی جنگ لڑ رہے ہیں، یہ ہمارے اپنے مفاد کی جنگ نہیں ہے بلکہ عالمی قوتیں دخیل ہو رہی ہیں اور عالمی قوتیں اس صورتحال کا فائدہ اٹھا رہی ہیں۔
قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا ہے کہ اختر مینگل کے استعفے کو ہلکا نہ لیں، وہ ہم سے زیادہ محب وطن ہیں۔ وزیر اعظم پیپلز پارٹی اور MQM کے ارکان ہوش کے ناخن لیں۔ المیہ یہ ہے کہ ڈکٹیشن کہیں اور سے لیتے ہیں۔ بلوچستان کے نوجوان ان کی بات نہیں سن رہے، ان کے وسائل ان کا حق ہے۔ آپ نے ان کو دیوار کے ساتھ نہیں لگایا، دیوار میں چن دیا ہے۔ وہ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ آپ کو نہیں معلوم ہم لوگ بہتر طریقے سے آپ کے وسائل استعمال کریں گے؟ نہیں، آپ اس چیز کو نہیں سمجھتے ہیں۔ ہم آپ کے مستقبل کا تعین کریں گے۔ رہنما تحریک انصاف اسد کیسر کہتے ہیں کہ بلوچستان کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہیں۔ حکومت پارلیمنٹ میں بلوچستان کی صورتحال سے متعلق بریف کرے۔ بلوچستان سے متعلق آل پارٹیز کانفرنس ہونی چاہیے۔ حکومت بلوچستان کی صورتحال کے حوالے سے سنجیدہ نہیں۔ اختر مینگل نے حالات سے مایوس ہو کر استعفیٰ دیا۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے اسپیکر قومی اسمبلی سے ملاقات کریں گے۔ لطیف کھوسہ نے کہا کہ ملک میں آئین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ فارم 47 والی حکومت عوامی مسائل سے لا تعلق ہے۔ حکومت آئین میں ترمیم کرنے کی گیدڑ بھپکیاں دینا بند کرے۔ 8 ستمبر کے جلسے سے پتہ لگ جائے گا عوام بانی PTI سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے، ایک تو ہم اسپیکر صاحب سے ملیں گے اور ان کو ریکویسٹ کریں گے کہ بلوچستان کے حوالے سے سیر حاصل پاس ہونی چاہیے، کم از کم 2 دن کے لیے پاس ہونی چاہیے، اور حکومت آئے پارلیمنٹ میں بتائے کہ وہ بلوچستان کے بارے میں کیا پالیسی رکھتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ بلوچستان کے حوالے سے آل پارٹی کانفرنس ہونی چاہیے۔ یہ حکومت غیر سنجیدہ طور پر بلوچستان کو لے رہی ہے۔ 2 دن سے میں نے خود اسمبلی کی فلور پہ یہ بات کی کہ بلوچستان کے حوالے سے ڈیبیٹ ہونی چاہیے، لیکن حکومت نے کوئی سنجیدگی نہیں دکھائی۔ اختر مینگل صاحب جیسے ایک ماڈریٹ شخص جو قومی اسمبلی کا ممبر ہے اور جو سابق وزیر اعلیٰ رہے ہیں، انہوں نے اس حالات سے مایوس ہو کے استعفیٰ دیا۔ جو ایک فسطائیت اس حکومت نے جو ہے برپا کر رکھی ہے، جو لاقانونیت اس ملک پر برپا کر دی گئی ہے، جو آئین کی دھجیاں اڑا کر جو کی گئی ہے، جو فارم 47 کی پیداوار حکومت جو کہ عوام سے جو بالکل لا تعلق ہے، ان کے پاس 2/3 اکثریت نہ تو سینٹ میں ہے 104 میں سے، اور نہ ہی 342 کے قومی اسمبلی کے ہاؤس میں ان کے پاس 2/3 ہے۔ تو اس لیے یہ تو جو ہے گیدڑ بھپکیاں دینا بند کر دیں کہ آئین میں کوئی ترمیم کر کے کسی کی جو ہے میعاد بڑھانے جا رہے ہیں۔ محمود خان اچکزئی کا کہنا تھا کہ خوشائند بات ہے، تمام جماعتیں آئین کی بالادستی پر یقین رکھتی ہیں۔ نواز شریف کی طرف سے بھی مذاکرات کے حوالے سے بیان آیا تھا۔ ہم نے آل پارٹیز کانفرنس بلانے کے حوالے سے ایک کمیٹی بنا دی ہے۔ کمیٹی تمام پارٹیوں سے مشاورت کرے گی۔ APC میں اپنی غلطیوں کا ازالہ کیا جائے، آنے والے دنوں میں اچھی خبر ملے گی۔ قلعہ عبداللہ میں سیلابی ریلے میں پھنسے لوگوں کو بچانے والے محب اللہ کا وزیراعظم ہاؤس میں استقبال کیا گیا۔ وزیراعظم کی محب اللہ کی انسانی جانوں کو بچانے کے لیے اپنی جان کی پرواہ نہ کرنے کے جذبے کی پذیرائی۔ محب اللہ کی بہادری کے اعتراف میں وزیراعظم نے 25 لاکھ روپے انعام سے نوازا۔ وزیراعظم سے محب اللہ کے بچوں کے لیے تعلیم مفت اور ان کے خاندان کو صحت کی مفت سہولیات کی فراہمی کا بھی اعلان کر دیا۔ اور 7 ستمبر کو یوم ختم نبوت کی گولڈن جوبلی ہے۔ وزیراعظم آزاد جموں کشمیر کا یوم ختم نبوت سرکاری سطح پر منانے کا اعلان۔ مظفر آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے چودھری انوار الحق کا کہنا تھا کہ ہم نے جو وعدے کیے انہیں پورا کیا۔ 3 ماہ سے بجلی 3 روپے فی یونٹ دی جا رہی ہے۔ ترقیاتی منصوبوں پر کام جاری ہے جن کی بروقت تکمیل یقینی بنائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ عوام کو سہولتیں فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ اتحادی حکومت کے قیام کے بعد بے چینی تھی، 15 ماہ میں ایسے کام کیے جن کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں ربیع الاول کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کا اجلاس۔ چیئرمین رؤیت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد نے اجلاس سے خطاب کیا۔ ربیع الاول کا چاند ابھی نظر نہیں آیا ہے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 17 ستمبر بروز منگل کو ہوگی۔ یہ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں، ربیع الاول کا چاند نظر نہیں آیا۔ عید میلاد النبی 17 ستمبر بروز منگل کو ہوگی۔ چیئرمین رؤیت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد نے اجلاس سے خطاب میں یہ بتا دیا۔
इंटरमीडिएट पार्ट 2 के नताइज का ऐलान कर दिया गया। पंजाब कॉलेज का एक और मुनफरिद एजाज, तमाम बोर्ड्स में पंजाब कॉलेज की 142 टॉप पोजीशंस। रावलपिंडी सानवी तालीमी बोर्ड ने भी 12वीं जमात के नताइज का ऐलान कर दिया। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के तलबा ने हस्बे मामूल इस साल भी मैदान मार लिया। मजमूई 30 टॉप पोजीशंस में से 16 पर पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के तलबा छाए रहे। किन किन ग्रुप्स में तलबा ने नुमाया पोजीशंस हासिल की, इस हवाले से देखते हैं मरियम इलाही की रिपोर्ट। फातिमा जिन्ना विमेन यूनिवर्सिटी रावलपिंडी में हुई तकरीब में नताइज का ऐलान किया गया। पंजाब कॉलेज की प्री मेडिकल ग्रुप में नताशा रिजवान ने 1142 नंबर लेकर पहली, जायरा फातिमा और सहाब फातिमा 1141 नंबर लेकर दूसरी और फराह राशिद ने 1140 नंबर हासिल करके तीसरी पोजीशन अपने नाम की। चारों तलबा बोर्ड भर में भी पहली 3 पोजीशनों पर काबिज रहीं। मैं अपनी अचीवमेंट का टोटली सबसे पहले तो अपने पेरेंट्स को दूंगी, स्पेशली माय मदर, लाइक ट्रूली उनकी एफर्ट्स हैं ये, और सेकेंडली मेरा इंस्टीट्यूट, उन्होंने भी बहुत एफर्ट्स पुट किए हैं। प्री इंजीनियरिंग ग्रुप में उबैदुर रहमान, शमीन बीबी ने दूसरी, जबकि ह्यूमैनिटीज ग्रुप में अली शेर ने पहली पोजीशन हासिल की। प्री मेडिकल बॉयज में अहमद शबीर ने 1133 नंबर हासिल करके दूसरी पोजीशन हासिल की। जनरल साइंस ग्रुप में ज़हरा अशरफ, फायजा कुरैशी और मानूर जवार पहली 3 पोजीशनों पर काबिज रहीं, जबकि आसिफ मुश्तबा ने दूसरी पोजीशन हासिल की। कॉमर्स ग्रुप बॉयज में पंजाब कॉलेज के अहमद राशिद यासीन ने दूसरी और अब्रिश अजीज ने तीसरी पोजीशन हासिल की। मैं पंजाब कॉलेज की जो मैनेजमेंट है और उनका स्टाफ है उनकी भी बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ, बिकॉज वो एक डिफरेंट, जिससे आप देख सकते हैं कि हमेशा पंजाब कॉलेज ने कहीं ना कहीं अपना लोहा मनवाया ही है। मैंने रावलपिंडी बोर्ड्स में बॉयज़ में 2nd पोजीशन हासिल की है प्री मेडिकल में, और ये मेरे साथ मेरे डायरेक्टर पंजाब कॉलेज मौजूद हैं। सबसे पहले मैं क्रेडिट अपने पेरेंट्स को देता हूँ और उसके साथ साथ इनको देता हूँ कि इनकी अनथक मेहनत और कोशिशों की वजह से आज मैं यहाँ इस मकाम पे खड़ा हूँ। तकरीब से खिताब करते हुए मेहमान खुसूसी और रुकन कौमी असेंबली हनीफ अब्बासी ने तलबा को मुबारक देते हुए कहा कि अमली जिंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं होता, मेहनत से ही आगे बढ़ा जा सकता है।